نے ہمارے اوپر کچھ عبادات لازم کی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے نا، میرا مقرب بنتا ہے، فرمایا کہ ان میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ عبادات ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اوپر لازم کی ہیں۔ وہ عبادات رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے بندے کے اوپر لازم کی ہے نا، فرض کی ہیں، سب سے زیادہ قرب میرا بندہ ان عبادات کے ذریعے میرا حاصل کرتا ہے۔ جس طرح کے فرض نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دیگر جو عبادات فرض کی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا قرب ان عبادات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی۔ فرمایا کہ اس کی آدھی رات عبادت میں گزری ہے۔ کس آدمی کی؟ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے ومن صلی الصبح، اور پھر جس نے عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی، تو حضور نے فرمایا کہ فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قیام کے اندر گزاری ہے، پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی ہے۔ یہ کس شخص کے لیے انعام ہے؟ کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ تو انسان کا سب سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ فرضی عبادات ہے، وہ فرضی ہے۔ لیکن جو انسان فرض عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ایسی عبادات ہیں کہ اگر انسان وہ بھی اپنے اوپر لازم کر لے، ان خاص راتوں کو پھر وہ قیام اللیل کر لے، عبادت کے اندر گزارے، تو اللہ رب العالمین انسان کی یہ محنت بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العالمین پھر ان کا بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا یہ راتیں جاگ کر گزار لے، فرض نماز کے لیے سویا رہے، فرض نہ پڑھے۔ یہ نوافل کی جو ہے نا اسی وقت فضیلت حاصل ہوگی کہ جب انسان فرائض کی پابندی کرے گا۔ عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں آ جائے، تو اس کی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جب اس نے عشاء کی نماز جو فرض تھی اس نے وہ باجماعت ادا نہیں کی، اور صلاۃ و تسبیح باجماعت پڑھ لی رات کو، لیکن فجر کی نماز جو ہے نا جماعت تو بڑی دور کی بات، گھر کے اندر بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، تو اس کی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے تو مسجد میں آ گیا، لیکن جو عبادت فرض تھی اس کو پڑھنے کی اس کی توفیق نہ ہوئی۔ تو نوافل پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نوافل پڑھنے پر بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے، لیکن اس وقت کہ جب انسان نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کی بھی پابندی اختیار کرے۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص 8 رکعت نماز نفل عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا 2 سلام کے ساتھ جو ہے نا ادا کرے، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیونکہ آنے والی رات عبادت، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب اس رات کو کیا عبادت کرے، کیا عبادت کرنی چاہیے ہمیں، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے؟ تو آنے والی رات ہے، تو اس کے لیے میں خاص طور پر یہ جو میں نے جو موضوع اختیار کیا ہے، آج کی رات کی عبادت، کیا اس کے اندر عبادت کی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ 8 رکعت نماز نفل 2 سلاموں کے ساتھ پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد فرمایا کہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ نفل پڑھنے کا۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں، نفل پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اگر ہم فرض پڑھ لیں
اگر ہم فرائض کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں تو پھر ان کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ تو نفل پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ 8 رکعت نماز نفل عشاء کی نماز کے بعد بندہ اس انداز میں پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو جو ہے نا 25 مرتبہ جو ہے نا وہ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ جو اس انداز کے اندر 8 رکعت نماز نفل ادا کرے گا جو ہے نا 2 رکعت کے انداز میں کہ ہر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اس انداز کے اندر 8 رکعتیں نماز نفل ادا کرے اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے نا 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رات کے لیے بطور خاص یہ عبادت ہے، اس 15 شعبان المعظم کے لیے۔ اور فرمایا کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، 100 رکعت کی کتنی فضیلت ہے؟ فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو شخص اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پاس 100 فرشتے اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ 30 تو اسے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اس کو جہنم سے بچنے کا مژدہ سناتے ہیں، اور 30 فرشتے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا کی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ 10 اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر رکھتے ہیں۔ کس آدمی کو؟ کہ جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے اس رات کے اندر، اس 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احیاء العلوم کے اندر جو ہے نا اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جو 100 رکعت اس انداز میں ادا کرے، 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں نماز ادا کرے، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ 100 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، تو فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کی بزرگان دین نے بڑی پابندی کی ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الخیر کا نام دیا ہے، صلاۃ الخیر کا نام دیا ہے اس نماز کو۔ کس نماز کو؟ کہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنا، صلاۃ الخیر اس کو بزرگوں نے نام دیا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی هذه الصلاۃ فی هذه الليلۃ نظر اللہ الیہ 70 نظرۃ، فرمایا کہ جو شخص یہ نماز اس رات کے اندر ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ کہ جو یہ نماز ادا کر لے، 100 رکعت اس انداز کے اندر نماز ادا کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر 70 مرتبہ اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَقَدَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ 70 حَاجَةً أَدْنَاهَا لِمَغْفِرَةٍ، فرمایا کہ 70 حاجات اس کی پوری کرے گا ایک مرتبہ نظر رحمت فرمانے سے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور فرمایا کہ ان میں سے ادنا حاجت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سب سے ادنا حاجت اس کی یہ ہوگی، کس آدمی کی؟ کہ جو آدمی 100 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ 70 مرتبہ اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتا ہے، اور سب سے کم درجہ جو اور 70 حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے، اور سب سے ادنا حاجت اس کی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یا علی من صلی 100 رکعۃ فی لیلۃ النصف من شعبان فقرأ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب مرۃ وقل هو اللہ 11 مرات
فرمایا کہ اے علی، کہ اگر 15ویں شعبان کی رات کو جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر فرمایا کہ یا علی ما من عبد یصلی هذه الصلاۃ قد اللہ له کل حاجۃ طلبها تلک اللیلۃ ویبعث اللہ 70,000 ملک۔ فرمایا کہ اے علی، جو بندہ بھی یہ نماز پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی ہر وہ حاجت پوری کرے گا جو اس رات کو وہ مانگے گا۔ جو حاجت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جس حاجت کا مطالبہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے اوپر 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین اس کے اوپر مقرر کرے گا، جو اس کی نیکیاں تحریر کریں گے، جو اس کے نیک اعمال کو لکھیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، اور فرمایا کہ اس کے گناہ مٹائیں گے اس کے فرشتے۔ اور فرمایا کہ وَيَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ إِلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ، اور فرمایا کہ اس کے درجات بلند ہوں گے آنے والا پورا سال اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا کہ 70,000 فرشتے اس کی نیکیاں تحریر کرتے رہیں گے، 70,000 فرشتے اس کے گناہ مٹاتے رہیں گے، اور اس کے پورا سال درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنات عدن کے اندر داخل فرمائے گا، جنات عدن کے اندر بھیجے گا ایسے شخص کو۔ اور فرمایا کہ اور جنت کے اندر بھی 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے مقرر فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ 7 لاکھ اس کے لیے بہشت کے اندر شہر اللہ رب العالمین بنائے گا، اس میں محلات اور ایسے باغات ہوں گے جیسے کسی نے نہ سنے ہوں گے اور نہ کسی کے دل کے اندر ان کا تصور آ سکتا ہے، ایسے اس کے لیے محلات ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اگر سال گزرنے سے پہلے وہ مر گیا تو فرمایا کہ وہ شہید ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَيُعْطِيهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِّن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي لَيْلَةٍ تِلْكَ 70 حُورًا۔ اور فرمایا کہ یہ جو 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھے گا نا، کل شریف کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ کس آدمی کو؟ کہ جو اس انداز کے اندر یہ نماز ادا کرے۔ فرمایا کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 رکعت جو ہے نا اس رات کے اندر ادا کرے، اور 11 مرتبہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد کل شریف کی تلاوت کرے۔ فرمایا کہ یہ انعام